حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ آتے ہی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، 40 سال انہی کے اندر بسر کی اور اپنے آپ کو اپنا سکہ منوایا۔ آپ کو صادق کہنے والے، آپ کو امین کہنے والے وہاں موجود تھے۔ آپ کی پوری 40 سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح تھی۔ بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نظروں میں پلے بڑھے، جوان ہوئے اور اس عمر تک پہنچے۔ اب جب تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، دعوت حق کی طرف لوگوں کو بلایا، تو آج دعوت حق کی طرف جب لوگوں کو بلایا گیا تو آج اپنے بیگانے ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے۔ ہر ایک کو سوچنے پہ مجبور کر دیا توحید کی تبلیغ نے۔ باپ بیٹے سے خفا ہے، بیٹا باپ سے خفا ہے، بھائی بھائی سے خفا ہے، خاندان سے خفا ہے کہ جو اب ہمیں دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے، دین اسلام کی، کہ ایک ہی خدا ہے جس کو سجدہ کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی ریاضت کرنی ہے، ایک ہی خدا ہے، اس کے سامنے جھکنا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور محمد مصطفیٰ اس کے آخری نبی اور رسول ہے۔ تو اب گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، لوگوں کے اندر جب پھوٹ پڑ گئی، وہ پریشان ہو گئے۔ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تمہیں کوئی کسی طرح کا نقصان نہیں دے سکتے، جو اپنی خود کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا خاک مدد کریں گے؟ کیا تمہاری خاک وہ حفاظت کریں گے؟ تو ہر ایک عام انسان سے لے کر خاص شخص کو اس بات نے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ کیا واقعی ہم باطل پہ ہیں؟ کیا واقعی ہم غلطی پہ ہیں؟ نہیں، عقل نے کہا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ماں باپ اجداد اسی مذہب پہ تھے، اسی طرح انہی خداؤں کی عبادت کرتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے۔ کیا آج ہمیں کوئی آ کے صدیوں بعد یہ بتا رہا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، بتوں کی عبادت نہیں کرنی، ریاضت نہیں کرنی، ان کے سامنے نہیں جھکنا؟ ہم کیسے مان لیں؟ کیا ہمارے ماں باپ، ہمارے اجداد بے وقوف تھے؟ کیا وہ پاگل تھے؟ تو ہر ایک شخص کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دیا، ہر ایک شخص کو سوچنے کے اوپر جو ہے مجبور کر دیا کہ ہر ایک سوچ رہا ہے کہ اب کیا کریں، کہ ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا، تو ہر ایک طرح سے جو ہے خاندان میں، رشتوں میں، معاشرے کے اندر ایک طرح سے کھلبلی مچ گئی، ان کے دماغوں میں کھلبلی مچ گئی، ان کے تعلقات میں کھلبلی مچ گئی کہ آخر واقعی کیا ایک ہی خدا ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں؟ تو فرمایا اس ٹائم ہر ایک پھر سوچ بچار کر رہا تھا۔ تو وہاں پہ اس دور کے اندر کہ ابھی چند ایک صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، ابھی کھلے عام اعلان نہیں کیا گیا کہ اسلام کی دعوت کھلے عام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اسلام قبول کر رہے ہیں تو ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، چھپ چھپ کر نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ تو اس دور کے اندر پھر ایک شخص تھا جس کی عمر 26 سال ہے، جس کی عمر 26 سال ہے۔ 26 سال کی عمر میں جب معاشرے کے اندر اس بگاڑ کو دیکھا، خاندانی بگاڑ کو دیکھا اور اس تفرقہ بازی کو دیکھا، گروہ بندیاں ہونے لگیں اور باتیں ہونے لگی، چیم گوئیاں ہونے لگیں، تو وہ شخص بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ شخص سوچ رہا ہے کیا ہمارے ماں باپ، ہمارے اجداد
ہمارے ورثاء جن کو خدا مانتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، کیا وہ حق پہ نہیں تھے؟ کہ آج صدیوں بعد ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بتا دیا اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو کیا وہ حق پہ ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، خود سے سوال کر رہا ہے، نتیجہ نکال رہا ہے کہ میں کیا کروں، کس موڑ پہ آؤں، کیا نتیجہ نکالوں کہ یہ حق پہ ہے یا ہمارے اجداد جو ہے وہ حق پہ تھے۔ اب وہ سوچی جا رہا کہ کس طرح سے اس تفرقہ بازی کو ختم کیا جائے، کس طرح جو ہے معلوم کیا جائے کہ حق کیا ہے۔ ادھر اپنے خاندان، اپنے معاشرے، اپنے نظام، اپنے اجداد کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اگر ان کے دین مذہب کو ہم چھوڑتے ہیں تو یہ تو سارے کے سارے پھر گمراہ تھے۔ نہیں، وہ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے بڑے تھے، وہ تو شعور رکھنے والے تھے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ادھر سے جب یہاں پہ نتیجہ پہنچتا ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ کیسے؟ وہ تو شعور رکھنے والے، وہ علماء حضرات تھے، وہ تو بڑے دانشور سردار لوگ تھے، ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ ادھر یہاں پہ نتیجہ پہنچتا ہے تو ادھر دوسری طرف حضور کے بارے میں وہ شخص سوچتا ہے بیٹھ کے، یہ کہتا ہے یار کہ جس نے آ کر ایک دین کی تبلیغ شروع کر دی ہے کہ ایک خدا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، تو حیرانگی کی بات ہے کہ صرف ایک بندے کے آنے سے سارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ لوگ اس کے ساتھ ہو رہے ہیں تھوڑی ہی تعداد میں، چاہے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے ان کو مارا جا رہا ہے، سوچتے سوچتے وہ شخص اس مقام پہ پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ یار چاہے وہ اکیلا ہی ہے، اس نے سارے معاشرے کو آ کر بگاڑ کے شکار کر دیا، چاہے سوچنے کے اوپر جو ہے مجبور کر دے، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہیں ہیں، لیکن جو بھی اس کی غلامی میں جا رہا ہے کٹ تو جاتا ہے مگر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، کٹ تو جاتا ہے مگر وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہ وہ پھر دوبارہ جو ہے اس دین کو چھوڑ کر اپنے اجداد کے دین پہ نہیں آتا۔ اب یہ دو نتیجے وہ نکال رہا ہے کہ ادھر سے آخری کیا نکالا کہ ہمارے اجداد شعور رکھنے والے، ہمارے ورثاء شعور رکھنے والے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ پھر ادھر آ کے نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ جو بھی اس محمد مصطفیٰ کی غلامی کے اندر آ جاتا ہے، جان تو دے دیتا ہے مگر کلمہ نہیں چھوڑتا، جان تو دے دیتا ہے مگر کلمہ نہیں چھوڑتا۔ اب اس مسئلے کو حل کس طرح سے کرے؟ تو اب وہ شخص سوچنے والا سوچ رہا ہے، آخر میں ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ اب اس فتنے کو ختم کیا جائے، بات کو ختم کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر پھر سے سکون برپا ہو جائے، پھر سے لوگ جو ہے اپنی اصل پہ آ جائیں۔ تو اس نے نتیجہ کیا نکالا کہ معاذ اللہ کہ جو شخص اس دین کی ابتدا کرنے والا ہے، کہ جس شخص نے اس فتنے کی جو ہے وہ کیا ہے ابتدا کیا ہے، جس نے فتنے کی بنیاد رکھی ہے، کہ اس کا سر ہی قلم کر دیا جائے۔ وہ کس نتیجے پہ شخص پہنچتا ہے کہ اس شخص کا سر ہی قلم کر دیا جائے۔ تو اب غصے کے اندر سوچ رہا ہے، تو اب سوچتے سوچتے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف نظر دوڑاتا ہے، سوچتا ہے کہ یار اب اس شخص کو جس نے فتنے کی ابتدا کی ہے، اس شخص کا کلا کما کس طرح سے کیا جائے؟ کون ہے وہ دلیر شخص، کون ہے وہ بہادر شخص کہ جو اس شخص کے سامنے جائے اور اس کا کلا کما کر دے، اس کا سر قلم کر دے اور فتنے کو ختم کر دے؟ تو پورے معاشرے کے اندر، پورے مکہ کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی نظر سے وہ شخص بیٹھا 26 سالہ نوجوان جو ہے وہ سوچ رہا ہے، وہ سوچی جا رہا ہے کہ کون ہے وہ شخص، کس میں اتنی ہمت ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کا سامنا کرے، کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دے اور اس فتنے کو ختم کر دے۔ تو سوچ رہا ہے کوئی مکہ کے اندر کوئی ایسا نوجوان بہادر نظر نہیں آیا، کوئی ایسا نوجوان نہیں مل رہا کہ جو محمد مصطفیٰ کا سامنا کر سکے۔ تو ساری نگاہ دوڑاتے دوڑاتے نگاہ آ کر اپنے آپ پہ پڑی، اپنے آپ پہ پڑی کہ 26 سالہ نوجوان، قوی جسم ہے، بہادر ہے، نوجوان ہے۔ تو آخر کار یہ ذمہ خود اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، آخر کار یہ ذمہ خود اٹھانے کا فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان کی ہی قربانی دے دیتا ہوں، خود ہی جو ہے میں یہ عمل کر دیتا ہوں تاکہ یہ فتنہ یہیں ہی ختم ہو جائے، تاکہ یہ فتنہ یہاں پہ ہی ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا میں خود قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ تو اب وہ جوان گھر آتا ہے، گھر آ کر جو ہے غصے کی حالت میں تلوار کو جو ہے کیا کرتا ہے اپنے گلے میں جو ہے وہ لٹکاتا ہے
اور اپنے تلوار کو جو ہے وہ نیام کے اندر پہن کر گلے میں لٹکا کر جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دے، قتل کر دے، اور آج اس فتنے کا قلع کما کر دے۔ تو جب وہ قلع کما کرنے کے لیے نکلا نا، راستے کے اندر ایک صحابی رسول ملے کہ جس نے ابھی تک اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر زہر نہیں کیا تھا، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک اسلام کو زہر نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تلوار لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، تو آپ نے اس کے تیوروں کو سمجھ لیا کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو آگے سے وہ نوجوان حضرت عمر جس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، تو عمر کہتے ہیں کہ آج اس فتنے کا قلع کما کرنے جا رہا ہوں، آج میں اس محمد مصطفیٰ کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ، تو آج میں فتنہ ہی ختم کر دوں گا۔ تو جب آپ نے دیکھا، حضرت نعیم نے جب دیکھا، تو آپ نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا کہ بعد میں ان کی خبر لینا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بھی تو اسلام قبول کر چکی ہے، تمہارا بہنوئی جو ہے سعید بن زید بھی تو اسلام قبول کر چکا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، تو پہلے ان کی تو خبر لے۔ تو حضرت عمر جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ اور زیادہ جلال میں آ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہی گھر والوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، میرے گھر والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو فرمایا پھر اس وقت جو ہے غصے کی حالت میں حضور کی طرف جانے کے بجائے کہاں ہیں، اب سیدھے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے وہاں نہیں گئے، اپنی بہن فاطمہ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب اپنی بہن فاطمہ کے گھر جاتے ہیں تو جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو دیوار کے ساتھ کان لگا کے سنتے ہیں کیا آواز آ رہی ہے۔ تو کچھ آوازیں سنی، کیا تھیں کہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی تھی، جو صورتیں حضور پہ نازل ہو چکی تھیں ان کی جو ہے وہ کیا ہے تلاوت کی جا رہی ہے، ان کو پڑھانے والا قاری وہاں پہ موجود ہے۔ تو گرج کر جو ہے آپ نے جو ہے کیا ہے دروازے کو دستک دی، آپ نے بڑے زور سے جو ہے اس کو دستک دی، تو فوراً جو ہے گھر والوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو بتایا گیا، کہا کہ میں عمر، خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے۔ تو بہن فوراً سے پہلے سہم گئی، تو وہاں پڑھانے والے قاری کو گھر سے نکال دیا گیا، ان کو چھپا لیا گیا۔ تو جلدی سے جو ہے جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم جلال کے اندر تھے، اب اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو فرمایا جلال کے اندر تھے، اور اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ اے ناپاک، کیا تو نے جو ہے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا، کیا تو مرتد ہو گئی؟ میں نے سنا ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کے اندر آ گئی۔ تو بہن آگے سے کچھ نہ بول سکی، جب کچھ نہ بولی تو ڈنڈا اٹھا کر اپنی بہن کے سر میں مارتے ہیں، اور مارنا شروع ہوئے تو اس زور سے مارتے ہیں کہ سر سے خون جو ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے، سارا جسم لہولہان ہو جاتا ہے، بہن تڑپ رہی ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر پھر بہنوئی کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں، بہنوئی کو مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں۔ اب جب مار مار کے تھک جاتے ہیں تو بہن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑے گی؟ تیری میں جان لے لوں گا، تیرے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو جب یہ کہے الفاظ تو آگے سے حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں، کہنے لگی کہ اے خطاب کے بیٹے عمر، اگر یہ جان لینی ہے لے لے، اس جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا، محمد مصطفیٰ کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑا جا سکتا، کلمہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو جب یہ الفاظ کہے نا حضرت فاطمہ نے، آپ کی بہن نے، کہ اب یہ جان تو جا سکتی ہے، جسم کے ٹکڑے تو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، محمد عربی کا کلام نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کا کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بہن کا چہرہ دیکھا، خون آلودہ، سر سے خون بہہ رہا ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا، اپنی بہن سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ صحیفہ کہاں ہے، تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ آگے سے وہ بہن گرج کر کہتی ہے کہ اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، وہ پاک نسخہ ہے، وہ پاک کلام ہے، اور تو ناپاک ہے، تو ناپاک ہے، ناپاک پاک کو جو ہے کبھی نہیں چھو سکتا۔ اگر تو نے اس کو چھونا ہی ہے، اس کی تلاوت ہی کرنی ہے، تو پہلے تجھے غسل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تیار ہو جاتے ہیں، آپ نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد جب آپ کے سامنے وہ صحیفہ رکھا گیا، تو آپ کے سامنے جو صحیفہ رکھا گیا، جو سورت تھی وہ سورت طٰہٰ تھی۔ وہ سورت کون سی تھی؟
سورۃ طٰہٰ تھی، تو جب سورۃ طٰہٰ جو ہے آپ کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، تو بس چند آیات پڑھنے کی دیر تھی کہ ان آیات کی تاثیر اتنی ہوئی کہ عمر کا دل جو اتنا سخت تھا کفر کی وجہ سے، اس قدر جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ سختی صرف چند آیات سورۃ طٰہٰ کے پڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ آپ کا دل پانی پانی ہو گیا۔ عشق مصطفیٰ سے، رب ذوالجلال کی جو ہے محبت کے ساتھ آپ کا دل جو ہے وہ کیا ہے، نرم ہو گیا۔ تو جیسے ہی نرم ہوا تو آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہنے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو بس ایک ہی جملہ نکلا، کہا کہ مجھے محمد مصطفیٰ کے پاس لے چلو، مجھے حضور کے دربار میں لے چلو، حضور کہاں ہیں؟ تو جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو آپ کی بہن نے کہا کہ چلیں۔ تو اب چلتے ہوئے اسی طرح تلوار کیا ہے گلے میں میان کے ساتھ جو لی تھی وہ لٹکی ہوئی ہے، اب لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور آتے آتے کہاں آتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام کے ساتھ دار ارقم کے اندر موجود تھے، صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے تھے کہ مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ 40 صحابہ کرام ابھی ہوئے تھے یا 39 یا 38، تو اتنے صحابہ کرام کی جو ہے وہاں پہ تعداد موجود تھی۔ تو وہاں پہ حضور تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر جو ہے دروازے پہ دستک دی، تو جیسے ہی دستک دی تو سوراخ سے کسی صحابی نے دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہیں، اور سامنے جو ہے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے۔ تو جب تلوار لٹکتے ہوئے دیکھا ان کے گلے کے اندر، اور صحابی نے حضور کو جا کر بتایا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، اور ان کے تو پاس جو ہے تلوار ہے، میان کے اندر جو ہے تلوار لے کر آئے ہیں، ان کے گلے کے اندر لٹک رہی ہے، اور وہ دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازہ کھولنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو سارے صحابہ پریشان کہ اب کیا بنے گا، کیا وہ واقعی ہمارے ساتھ لڑنے آیا ہے، قتل کرنے کے لیے آیا ہے، کس ارادے سے آیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو آگے حضرت امیر حمزہ بڑھے، حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر تو عمر نیک نیتی سے آیا ہے تو آج وہ آ جائے، حضور کے دربار کا ادب ملحوظ خاطر رکھے، تو پھر تو اس کے لیے امان ہے۔ اگر حضور کے دربار کا جو ہے اس نے ادب ملحوظ خاطر نہ رکھا تو اس کی تلوار چھین کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پہ تشریف فرماتے تھے، حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ چھوڑ دو، آج عمر ایسے نہیں آیا، آج عمر ایسے نہیں آیا، بلکہ کیسے آیا؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے دعا کی تھی رب ذوالجلال کے دربار کے اندر کہ یا اللہ، آیا کہ یا تو اے رب ذوالجلال تو ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے جو ہے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں میرے صحابہ کہ آنے دو عمر، عمر ایسے نہیں آیا، عمر کو آنے دو۔ تو جیسے دروازہ کھولا گیا، صحابہ کرام نے دونوں بازوں سے پکڑ لیا اور حضور کے سامنے لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تشریف فرما جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے جو ہے عمر کی چادر کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ آئے عمر اسلام قبول کر لے، آئے عمر اسلام قبول کر لے۔ پھر آپ نے جو ہے رب ذوالجلال کی طرف توجہ کی، اپنے رب سے جو ہے اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ عمر کو ہدایت کے نور سے منور کر دے، عمر کو ہدایت کے نور سے منور کر دے، عمر کے جو ہے سینے کے اندر یا رب ذوالجلال جو ہے کفر کی جو عداوت ہے اس کو نکال کر اسلام کی محبت کے ساتھ منور کر دے کہ اے رب ذوالجلال عمر کو جو ہے وہ کیا ہے ہدایت عطا فرما دے، اے رب ذوالجلال عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ الفاظ حضور نے کہے تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ کر اسی وقت جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عباس بیان فرماتے ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ اسلام کے اندر داخل تو ہو گئے تھے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں، کیا ہم باطل پہ ہیں، کیا ہمارا جینا ہمارا مرنا کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ باطل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے،
جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہمارا جینا بھی حق پہ، ہمارا مرنا بھی حق پہ، ہمارا جینا بھی حق پہ، ہمارا مرنا بھی حق پہ. تو حضرت عمر نے کہا تو پھر جب ہم حق پہ ہیں تو پھر چھپ کے عبادت نہیں کی جائے گی. یا رسول اللہ اٹھیں کعبہ شریف کے سامنے جا کر جو ہے وہ عبادت کریں. یا رسول اللہ لوگوں کو پتہ تو چلے. تو جیسے ہی جب یہ الفاظ آپ نے کہے تو آپ نے کہا کہ اے عمر ابھی ہماری تعداد کم ہے، اے عمر ہماری تعداد کم ہے. تو ہم اس وجہ سے تم بھی دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے جو بھی اسلام قبول کرتا ہے کفار جو ہے کس طرح اس کو تکلیف دیتے ہیں، کتنا جو ہے اس کو تنگ کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، میں آگے چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے. آج سب کو پتہ چل جائے کہ عمر نے جو ہے وہ خطاب کے بیٹے نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ 2 قطاریں بنوائیں. ایک کے اندر جو ہے وہ ایک کنارے، ایک جو قطار تھی اس صف کے اندر سب سے آگے جو ہے حضرت امیر حمزہ ہیں، اور ایک صف کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مکہ شریف جو ہے کہاں آتے ہیں، کعبے کے سامنے آتے ہیں. اور وہاں آ کر جو ہے ایک شخص کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اعلان کر دو کہ عمر بن خطاب نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا. تو جیسے اس شخص کی زبان پہ یہ لفظ آئے اس کو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ زور زور سے چلا چلا کر جو اعلان کرنے لگا کہ خطاب کا بیٹا مرتد ہو گیا، خطاب کا بیٹا مرتد ہو گیا، کہ اس نے آبا کے دین کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لی ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لی ہے. تو فرمایا کہ اس دن جب عمر نے اسلام قبول کیا تو پھر کوئی اس کا سامنا کرنے والا نہیں تھا. تو رب ذوالجلال نے عمر کے ذریعے اسلام کو جو ہے وہ عزت دی. کیوں؟ کیونکہ حضور نے اس کی دعا فرمائی تھی، کیونکہ اس کی حضور نے دعا فرمائی تھی. تو یہ اسلام کے اندر جب حضرت عمر آتے ہیں تو پھر اس طرح سے اسلام کو عروج شروع ہوتا ہے. عمر کوئی عام ہستی نہیں ہے، عمر کوئی عام ہستی نہیں. فرمایا عمر کون ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا یبن الخطاب والذی نفسی بیدہ، اے عمر بن خطاب اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، جس میں محمد مصطفیٰ کی جس کے ہاتھ میں جان ہے، ما لاقیہ کا شیطان، کہ اے عمر کہ جس راستے سے تو آ رہا ہو، جس راستے سے تو آ رہا ہو اور شیطان کو معلوم ہو جائے کہ عمر آ رہا ہے تو شیطان تیرا راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ عمر آ رہے ہیں. تو فرمایا عمر کوئی عام ہستی نہیں ہے.